بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں 5 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی اور میری شادی ایک گاؤں میں ہو گئی، جہاں ساس نے کہا کہ تمہارے ذمہ کوئی بھی کام نہیں ہے، تم بس رانیوں کی طرح رہو گی، بس ہمارے گھر کے رسم و رواج نبھا لینا۔ میں بھی خوش ہو گئی۔ پھر شادی کے تیسرے دن ساس بولی کہ رواج ہے کہ ہمارے گھر کی بہو ہر جمعے کو پورے محلے کے دروازوں سے مٹی اکٹھی کرتی ہے اور پانی میں حل کر کے پیتی ہے تاکہ گھر کا وارث جلد آ جائے۔ مجھے یہ چیز بہت عجیب لگی، لیکن میں مان گئی اور پھر ہر جمعے یہی کام کرتی۔ لیکن ایک دن میں بے ہوش ہو کر گر گئی اور ڈاکٹر نے کہا کہ وہ سب کی بہت لاڈلی تھی، اگر کوئی اسے تھوڑی سی بھی بات کہہ دیتا تو وہ چلا چلا کر گھر سر پر اٹھا لیتی تھی۔ اب اس کے آخری بھائی کی شادی تھی، اس کے بعد اس کی شادی ہونی تھی۔ اسی بات پر اس کا بھائی اسے تنگ کر رہا تھا۔ اب وہ اس سے ناراض ہو کر بیٹھی ہوئی تھی۔ مریم بیٹا، اتنی سی بات پر کون ایسے منہ بناتا ہے؟ کھانا تو کھا لو میرے بچے، میں سمجھاؤں گی تمہارے بھائی کو، بس وہ مزاق ہی تو کرتا ہے۔ اس کی اماں اسے سمجھانے لگی، پر وہ کب کسی کی سنتی تھی۔ اماں کو کہنے لگی، ہاں ہاں، بس آپ نے تو بیٹوں کی سائڈ ہی لینی ہوتی ہے، میں تو آپ کے لیے کچھ ہوں ہی نہیں، جو مرضی وہ کہتے رہیں، مجھے جتنا مرضی تنگ کر لیں، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو پھر ٹھیک ہے نا، ان کے پاس ہی جائیں، میری اماں کیوں بن رہی ہیں، ان کی اماں بنے نا۔ وہ غصے میں کہہ کر اٹھ گئی اور چھت پر آ گئی۔ وہ جب بھی گھر والوں سے ناراض ہوتی تو چھت پر آ جاتی۔ اوے بات سنو، تم پھر آج اپنے گھر والوں سے ناراض ہو کر آ گئی ہو؟ کتنی بار کہا ہے ایسے مت ناراض ہوا کرو، جن کا کوئی نہیں ہوتا نا ان سے پوچھو اپنوں کی اہمیت۔ تم اتنے نخرے دکھاتی ہو اپنے گھر والوں کو، ایک میں ہوں جسے کوئی پوچھتا بھی نہیں۔ ساتھ والی چھت پر کھڑا لڑکا بول رہا تھا۔ وہ ایک دم سے ڈر گئی اور اسے دیکھنے لگی۔ اس نے پہلی بار اسے دیکھا تھا، پر وہ ایسے باتیں کر رہا تھا جیسے نہ جانے کتنے عرصے سے اسے جانتا ہو۔ تم کون ہو اور مجھے کیسے جانتے ہو؟ اور تم ایسے بات کیوں کر رہے ہو جیسے تم مجھے پہلے سے جانتے ہو؟ وہ ارد گرد دیکھ کر بولی۔ اگر اس کا کوئی بھائی اسے اس طرح کسی غیر سے بات کرتے دیکھ لیتا تو اس نے وہیں جان سے مار دینا تھا۔ وہ بہت گھبرا رہی تھی اور اس سے پوچھ بھی رہی تھی کہ وہ کون ہے، پر وہ اسے نہیں بتا رہا تھا کہ وہ کون ہے، بس اسے ایسے ہی باتیں کرتا رہا تھا جیسے اسے بہت اچھی طرح جانتا ہو۔ آخر تم ہو کون اور اس گھر میں کیا کر رہے ہو؟ یہ تو کافی مہینوں سے خالی پڑا ہوا ہے، مجھے کچھ بتاؤ گی بھی؟ وہ ڈرتی گھبراتی اس سے پوچھ رہی تھی۔ اس کی باتیں سن کر مریم کا رنگ اڑنے لگا۔ وہ بار بار اپنا پسینہ صاف کر رہی تھی۔ وہ شخص بس اسے دیکھے جا رہا تھا اور اسے غصہ آنے لگا اس پر، نہ جانے وہ کون تھا اور اس سے کیا چاہتا تھا، کیوں اس کو جان سے مروانے پر تلا ہوا تھا۔ وہ اسی طرح اس سے باتیں کر رہی تھی۔ مریم، کس سے باتیں کر رہی ہو؟ پاگل ہو کیا؟ وہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، اس کا بھائی ایک دم سے غصے میں بولا۔ وہ ڈر کر پیچھے ہوئی۔ بھائی، میں تو کسی سے باتیں نہیں کر رہی تھی، یہاں پر دیکھیں کوئی ہے بھی نہیں۔ وہ ارد گرد دیکھتے ہوئے بولی، ارے تو وہی تو میں بھی کہہ رہا ہوں، کب یہاں پر کوئی ہے؟ جب ہے ہی نہیں تو پھر تم کس کے ساتھ باتیں کر رہی ہو؟ یہاں ہمارے ارد گرد بھی کوئی نہیں ہے، اس کا بھائی مشکوک نظروں سے اسے گھورتا ہوا بولا۔ وہ سوچنے لگی کہ بھائی کو بتا دے کہ یہاں پر لڑکا تھا، پھر سوچنے لگی کہ بھائی نے غصہ کرنا ہے، بھائی نے کہنا ہے کہ مگر تم نے بات کیوں کی؟ وہ ڈرتی ہوئی ایک دم سے غصے میں آ گئی۔ بھائی، اب مجھ پر بھی شک کریں گے؟ جب بولا کس سے بات نہیں کی، کوئی نہیں تھا، جب ارد گرد کوئی بھی نہیں ہوتا پھر میں کس سے بات کر سکتی ہوں؟ وہ غصے میں کہنے لگی، ساتھ ہی اس کے آنسو بھی نکل آئے۔ اچھا اچھا، میرا وہ مطلب نہیں تھا، تم اب رو کیوں رہی ہو؟ اچھا میں کچھ نہیں کہتا، تم رونا بند کرو۔ وہ اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ مجھے بھائی کو بتا دینا چاہیے، یہاں کوئی لڑکا تھا، مجھ سے بات ہی کر رہا تھا۔ نہیں نہیں، بھائی پھر غصہ ہوں گے، بولیں کہ تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ سوچنے لگی۔ اس کا بھائی پریشانی سے اسے گہری سوچ میں ڈوبا دیکھنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ چھت پر کوئی تو تھا جو اس کی بہن اس سے چھپا رہی تھی۔ 2 دن گزرے، مریم کو سب کا رویہ عجیب لگنے لگا۔ اس کی اماں اس سے دور دور رہنے لگی۔ بھائی بھی پہلے کی طرح اس سے باتیں نہیں کرتے تھے، سبھی اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوتے تھے۔ وہ کسی سے بات کرتی بھی تو حسب ضرورت جواب آتا یا پھر ہوں ہاں کر دیتے وہ۔ مریم کو ایسے رویے کی عادت نہیں تھی، نہ ہی کبھی کسی نے اس کی باتوں کو رد کیا تھا۔ اب سب اس کی ہر بات کو رد کر دیتے تھے۔ وہ سارا سارا دن اداس پھرتی تھی۔ مریم، یہ کوئی وقت ہے جاگنے کا؟ تم ابھی تک جاگ رہی ہو، تم نے سونا نہیں ہے کیا؟
مریم کی اماں کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ ابھی تک جاگ رہی تھی۔ وہ ایک دم سے غصے میں اسے ڈانٹنے لگی۔ اماں کیا مصیبت ہے؟ سب کا رویہ کیوں ایسے ہے میرے ساتھ بدلا ہوا؟ کیوں آپ سب لوگ میرے ساتھ ایسے کر رہے ہیں؟ مجھے اس کی وجہ تو بتائیں۔ وہ اماں سے غصے میں چلاتی ہوئی بول رہی تھی، پر اچانک اس کی زبان کو تالا لگ گیا۔ وہ اپنی سن ہوتی گال پر ہاتھ رکھ کے ہکا بکا اپنی اماں کو دیکھ رہی تھی۔ اسے بالکل امید نہیں تھی کہ اس کی اماں اسے تھپڑ ماریں گی۔ اس نے ایک دم سے اپنی اماں کی طرف سے منہ موڑ لیا۔ آپ چلی جائیں، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ آپ نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ اگر ایسا ہی رویہ اختیار کرنا تھا تو پہلے اتنا پیار کیوں کرتے تھے؟ نہ جانے کس گناہ کی سزا سب مجھے دے رہے ہیں۔ میں تو کچھ کہتی بھی نہیں ہوں آپ کو، اب نہ تو کوئی ضد کرتی اور نہ ہی کچھ بولتی ہوں۔ جو مرضی میرے ساتھ کریں، اب میں نے آپ کو کچھ نہیں کہنا۔ تم بہت زیادہ بولنے لگی ہو۔ میرا خیال ہے اب تمہاری شادی کر دینی چاہیے۔ ایک یہی علاج ہے تمہارا۔ آگے جا کر تمہیں پتا چلے گا زندگی کیسے ہوتی ہے۔ اس کی اماں غصے میں کہنے لگی، پر مریم اب بالکل خاموش ہو گئی تھی، کیونکہ اس کی اماں کے رویے نے اس سے بہت دکھ دیا تھا۔ ٹھیک ہے اماں، اگر آپ کو میری شادی کر کے سکون ملتا ہے تو کر دیں۔ یہاں بھی ذلیل ہو رہی ہوں، وہاں بھی ذلیل ہو جاؤں گی، بلکہ دیکھ کے کرنا، ایسے لوگوں میں شادی کرنا جو میری بہت زیادہ تسلیل کرے تاکہ آپ کو بھی سکون مل سکے۔ وہ دکھی لہجے میں بولنے لگی۔ اس کی باتیں سن کر اس کی اماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ دل میں سوچنے لگی، مریم بیٹا، تمہیں کیسے سمجھاؤں ہم لوگ کیوں ایسا رویہ اختیار کر رہے ہیں؟ اگر ہم لوگ ایسا رویہ نہیں رکھیں گے تو تمہاری زندگی بہت مشکل ہو جائے گی، تمہارے لیے رہنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ کیسے سمجھاؤں؟ تمہارے بھائی کیا کہتے ہیں؟ اس کی اماں سوچتی ہوئی اداس ہو گئی۔ ان کا دل کر رہا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو سینے سے لگا لے، اس کے آنسو صاف کرے، پر وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ مریم اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ اچانک اس کے دماغ میں دھماکہ ہوا اور وہ بھاگنے والے انداز میں چھت پر آ گئی اور ارد گرد دیکھنے لگی۔ لگتا ہے آج پھر اپنے گھر والوں سے جھگڑ کر آئی ہو، وہ ہنستا ہوا بولا۔ تمہیں پتا ہے اب مجھ سے کوئی بھی پیار نہیں کرتا، کوئی میری بات کو اہمیت ہی نہیں دیتا۔ ایسا رویہ میرے ساتھ اختیار کر رہے ہیں جیسے ان کی سوتیلی بیٹی ہوں۔ مجھے ان کے ساتھ نہیں رہنا۔ وہ روتی ہوئی اسے بتانے لگی، اچھا اگر ان کے ساتھ نہیں رہنا تو پھر تم نے کدھر جانا ہے؟ وہ تجسس سے اس سے پوچھنے لگا۔ وہ بے دردی سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، کہیں جا کر مر جاؤں گی، پر مجھے اب ان کے ساتھ نہیں رہنا۔ تمہیں بتاؤ کتنی غلط بات ہے۔ پہلے سب مجھ سے محبت کرتے تھے، میری بات مانتے تھے، پر اب کوئی نہیں مانتا، میری بات ہی نہیں سنتے۔ میں کیا کروں؟ اب ان کے ساتھ رہنا مشکل ہے۔ اب تم ہی بتاؤ، میرے گھر والے غلط کر رہے ہیں نا میرے ساتھ؟ وہ پھر سے رونے لگی۔ اچانک وہ اس لڑکے کو ہکا بکا دیکھنے لگی۔ تم ہو کون؟ میں کیوں تم سے باتیں کرنے لگتی ہوں؟ تم کیوں اس گھر میں آتے ہو؟ تم ادھر تو نہیں رہتے۔ وہ حیرانگی سے اس سے پوچھنے لگی، تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں کون ہوں اور کہاں رہ سکتا ہوں، پر تمہارے ساتھ کچھ نہیں کروں گا۔ تم مجھے دوست سمجھ سکتی ہو، میں بس ادھر تمہاری وجہ سے آتا ہوں، پر تم ہو کہ اپنی مرضی سے چھت پر آتی ہو اور بات بھی نہیں کرتی مجھ سے۔ وہ منہ بناتا ہوا بولا۔ مریم ڈر گئی۔ اس کا دل کیا کہ وہ جلدی سے بھائی کو بتا دے، پر اگر بھائی نے غصہ کر لیا تو وہ سوچتی ہوئی نیچے آ گئی، پر وہ لڑکا اسے بلاتا ہی رہا۔ میں نے اس لڑکے کو پہلے کبھی کہیں نہیں دیکھا، اب یہ پتا نہیں کیوں مجھے کہتا ہے کہ میں اسے اپنا دوست سمجھوں۔ بھلا مجھے پاگل کتے نے کاٹ لیا ہے جو میں اسے اپنا دوست سمجھوں؟ وہ اپنی پیشانی مسلنے لگی۔ ویسے وہ اچھا ہے، باتیں اچھی کرتا ہے، کتنے پیار سے مجھے بلاتا ہے۔ نہیں، یہ میں کیا سوچ رہی ہوں؟ بھائیوں کو پتا چلا تو وہ تو مجھے جان سے مار دیں گے۔ مجھے اگر انہیں ذرا سا بھی شک پڑا نا کہ میں اس سے باتیں کرتی ہوں تو بھائی مجھے جان سے مار دیں گے۔ وہ ڈر بھی رہی تھی اور اس سے بات بھی کرنا چاہ رہی تھی۔ وہ خود نہیں جانتی تھی کہ اسے کیا ہو رہا ہے۔ اگلے دن اسے پتا چلا کہ اس کے گھر والے اس کے لیے رشتہ دیکھ رہے ہیں، اس کی شادی جلد از جلد کرنا چاہ رہے ہیں۔ اسے دکھ ہونے لگا، اس کے گھر والے اس کے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں، کیوں اس کی شادی اتنی جلدی کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ڈر بھی رہی تھی، جانے کیسے لوگ ہوں گے جہاں اس کی شادی ہوگی۔ مریم بیٹا، آج شام کو کچھ لوگ تمہیں دیکھنے آ رہے ہیں، تم تیار رہنا، اس کی اماں نے پیار سے اسے کہا۔ اس نے آگے سے اماں کو کچھ جواب نہ دیا، بس اسبات میں سر ہلا دیا۔
بیٹا ایسے خاموش نہیں ہوتے، ایک دن ہر لڑکی کو اپنے گھر جانا ہوتا ہے، تم فکر مت کرو، سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے گا۔ اس کی اماں اسے پیار سے سمجھانے لگی۔ وہ روتی ہوئی اپنی اماں کے سینے سے لگ گئی۔ اماں، اب بھائی پہلے کی طرح مجھ سے پیار نہیں کرتے، آپ بھی نہیں کرتی، مجھے تو آپ سب کے ایسے رویے کی عادت نہیں تھی، پھر میں کیا کروں؟ آپ کیوں میرے ساتھ ایسے کر رہی ہیں؟ مجھے پہلے کی طرح پیار کیا کرے نا۔ بیٹا جدھر ہم تمہارا رشتہ کر رہے ہیں وہ تم سے بہت پیار کریں گے، تم فکر مت کرو۔ اماں مجھے ان کے پیار کی نہیں، آپ کے پیار کی ضرورت ہے، وہ غصے میں کہنے لگی۔ اس کی اماں نے اس کے آنسو صاف کیے اور اسے پیار کیا، کمرے سے باہر چلی گئی۔ کچھ دن بعد مریم کا رشتہ طے ہو گیا، پر مریم کو لڑکے کی تصویر کسی نے نہ دکھائی اور اس کا رشتہ بھی ایک گاؤں میں طے کر دیا۔ تم رو کیوں رہی ہو دوست؟ اچھا چلو دوست ہو تو مجھے بھی بتا دو، شاید میں تمہارے مسئلے کا حل نکال سکوں۔ وہ ہنستا ہوا اس سے کہنے لگا، تم کچھ نہیں کر سکتے، جانتے ہو اماں ابا نے میرا رشتہ گاؤں میں طے کر دیا ہے، تم جانتے ہو مجھے گاؤں سے کتنی الجھن ہوتی ہے۔ وہ منہ بناتے ہوئے بولی، اچھا پھر مجھ سے شادی کر لو، گاؤں سے جان چھوٹ جائے گی۔ مریم نے ایک دم سے اس کی طرف دیکھا، وہ کب سے باتوں میں لگی ہوئی تھی، اب اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا پر ارد گرد تو کوئی بھی نہیں تھا۔ تم کہاں چلے گئے ہو؟ ابھی تو ادھر ہی تھے، نظر کیوں نہیں آ رہے تم؟ کدھر ہو؟ اچھا اب میں تمہاری باتیں سنوں گی نا، تم سامنے تو آؤ، کدھر چلے گئے ہو؟ وہ روتے ہوئے بولی، مریم کس سے باتیں کر رہی ہو؟ پیچھے سے اپنے بڑے بھائی کی آواز سن کر وہ ایک دم سے چپ ہو گئی۔ میں نے کیا پوچھا؟ کس سے رات کے اس پہر تم بلا رہی تھی؟ میری طرف دیکھ کر بتاؤ مجھے، اس کا بھائی غصے میں کہنے لگا۔ وہ ڈر کے مارے کانپنے لگی، اس کے ہاتھ بھی کانپ رہے تھے۔ ارے پاگل، تم اتنا ڈر کیوں رہی ہو؟ مذاق کر رہا ہوں، جانتا ہوں تم خود سے ہی آج کل باتیں کرتی ہو، میں جو تم سے بات نہیں کرتا، ہاں؟ وہ مسکراتا ہوا بولا اور اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ آج کتنے دنوں کے بعد اس کا بھائی اسے پیار سے بات کر رہا تھا۔ دیکھو بچے، ایسے رات کو چھت پر مت آیا کرو، اب تو تمہاری شادی ہونے والی ہے اور زیادہ وقت گھر والوں کے ساتھ گزارا کرو۔ وہ پیار سے اسے سمجھانے لگا، اسے نیچے لے آیا۔ وہ ابھی تک یہی سوچ رہی تھی کہ آخر وہ کون تھا، کدھر چلا گیا، اچانک سے وہ ایسے کیسے غائب ہو جاتا تھا، یا پھر وہ تھا ہی نہیں، یہ مریم کا وہم تھا۔ اس کے بھائیوں کو بھی تو نظر نہیں آتا تھا۔ وہ بہت پریشان تھی، وہ اپنی حالت کی وجہ سے۔ چند دن بعد اس کا رشتہ فائنل ہو گیا اور اس کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ وہ اب بھی چھت پر جاتی تھی، پر اب وہ چھت پر نہیں ہوتا تھا۔ وہ رات کے 2 بجے تک چھت پر بیٹھی رہتی۔ وہ خود نہیں جانتی تھی کہ وہ کون تھا، کہاں سے آیا تھا اور کہاں چلا گیا۔ کتنے برے تھے تم، اگر ایسے ہی چھوڑ کر جانا تھا تو پھر آئے کیوں تھے؟ کیوں کہتے تھے دوست سمجھو؟ کیوں مجھ سے باتیں کرتے تھے؟ کیوں کہتے تھے کہ میں تم سے شادی کر لوں؟ ایسے کرتے ہیں بھلا؟ وہ روتے ہوئے اس سے کہہ رہی تھی، پر وہ تو وہاں پر تھا ہی نہیں۔ کہاں تھے تم؟ کہاں سے آئے تھے؟ آ جاؤ نا، مجھے تم سے باتیں کرنی ہے۔ وہ رو رہی تھی اور روتے ہوئے زمین پر بیٹھ گئی، پر نہ وہ آیا اور نہ ہی شاید اسے آنا تھا۔ دن گزرنے لگے، اس کی شادی کا دن بھی آ گیا۔ وہ مہندی والی رات چھت پر آئی، وہ سامنے کھڑا ہوا تھا۔ مریم بے یقینی کی کیفیت میں اسے دیکھنے لگی۔ تم کدھر تھے اتنے دن سے؟ جانتے ہو میں نے کتنا انتظار کیا تھا؟ اب دفع ہو جاؤ یہاں سے، اب کیا لینے آئے ہو؟ چلے جاؤ، ورنہ میں بھائیوں کو بتا دوں گی اور تمہارے ٹکڑے ہی ملیں گے۔ ویسے بھی اب میں نے کسی اور کا ہو جانا ہے، تم تو ہو ہی دھوکے باز، وہ غصے میں کہنے لگی اور وہ بس اسی کو دیکھ رہا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو میری طرف؟ آنکھیں نکالوں گی تمہاری، وہ غصے میں بولی۔ اچھا وہ خوش نصیب کون ہے یہ تو بتا دو جس کے ساتھ تمہاری شادی ہو رہی ہے، وہ ہنستا ہوا بولا۔ مجھے نہیں پتا کس کے ساتھ میری شادی ہو رہی ہے، پر جو بھی ہوگا تم سے تو اچھا ہی ہوگا نا، مجھے تم سے نفرت ہے، چلے جاؤ یہاں سے۔ اس دن ایسے غائب ہو گئے تھے، وہ غصے میں کہنے لگی اور وہ بس ہنستا ہوا اسے دیکھتا رہا۔ اسے وہ لڑکا ہنستا ہوا زہر لگ رہا تھا۔ وہ واپس نیچے آ گئی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کیوں اتنی اداس ہے اور کیوں رو رہی ہے، بس وہ سکون سے اب سونا چاہتی تھی آج کی رات۔ کل اس نے کسی اور کا ہو جانا تھا، کچھ تو تھا، وہ ڈر رہی تھی۔ اگلے دن وہ رخصت ہو کر اپنے سسرال آ گئی۔
وہ کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، اس کی ساس کمرے میں آئی اور کہنے لگی، تمہارے شوہر کو اچانک سے ایک ضروری کام سے جانا پڑا ہے، وہ 2 دن تک آئے گا۔ یہاں تمہیں ہم رانی بنا کر رکھیں گے، تم سے کوئی کام نہیں کروائیں گے، بس تمہیں ہمارے خاندان کی رسم و رواج نبھانے ہوں گے۔ اس نے اپنی ساس کی باتیں سن کر اسبات میں سر ہلا دیا۔ اس کی ساس کمرے سے چلی گئی۔ وہ بہت پریشان ہو گئی اور کمرے کو دیکھنے لگی۔ اچانک اس کی نظر سامنے دیوار پر لگی تصویر پر پڑی۔ وہ ہکا بکا اس تصویر کو ہی دیکھنے لگی۔ غصے سے اس کا چہرہ لال ہونے لگا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنے ساتھ کچھ کر لے۔ اس سے حد سے زیادہ غصہ آیا ہوا تھا۔ وہ بس چاہ رہی تھی کہ جلدی سے اس کا شوہر اس کے سامنے آئے اور وہ اس سے جھگڑنے لگ جائے۔ 2 دن کے بعد اس کا شوہر واپس آ گیا۔ سب سے پہلے اپنی بیوی کے کمرے میں گیا اور وہ غصے میں کھڑی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا، لوگ 2 چہرے رکھتے ہیں، اوپر سے کچھ اور ہوتے ہیں، اندر سے کچھ اور ہوتے ہیں۔ اس کا شوہر جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، وہ غصے میں اسے کہنے لگی، اچھا تم بھی تو 2 چہرے رکھتی ہو، تمہیں بھی اچھی طرح جانتا ہوں، پر جو راز جاننا چاہتی ہو نا تم، وہ میں تمہیں کبھی نہیں بتاؤں گا۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، میں جان کر ہی رہوں گی، آخر تم اس وقت کیا چاہتے تھے اور کیا ڈرامہ کھیل رہے تھے؟ وہ ہنستی ہوئی بولی، پر اندر سے وہ پریشان تھی اس شخص کو اس طرح دیکھ کر۔ کمرے سے باہر دونوں بہت اچھے ہوتے، ٹھیک ہوتے، لیکن کمرے میں ہر لمحے ان کا ایک بات پر جھگڑا ہوتا رہتا۔ دن گزرنے لگے۔ اس کی ساس ایک دن اسے کہنے لگی، بیٹا ہمارے ہاں رسم ہے، ہماری بہو ہر جمعے پورے محلے کے دروازوں سے مٹی اکٹھی کرتی ہے اور پانی میں حل کر کے پیتی ہے تاکہ گھر کا وارث چلتی آئے۔ اسے اپنی ساس کی بات بہت عجیب لگی۔ اس نے ایسی بات پہلی بار سنی تھی، پر ان کے ہاں یہ رواج تھا تو اسے یہ کام کرنا ہی تھا۔ اب وہ ہر جمعے ایسا کرنے لگی۔ اسے یہ کام بہت مشکل لگتا تھا۔ یہ تم ہر جمعے کو کیا ڈرامہ لگا رکھتی ہو؟ آج کے بعد تم ایسا کچھ نہیں کرو گی مریم، مجھے یہ سب کچھ بالکل بکواس لگتا ہے۔ اماں کی ایسی فضول باتوں کو اگنور کیا کرو۔ اس کا شوہر غصے میں کہنے لگا، اب تو میں یہ ضرور کروں گی۔ تم نے مجھے وہ ساری باتیں نہیں بتائیں جو میں جاننی چاہتی ہوں۔ تم چھت پر کیوں آتے تھے؟ کہاں غائب ہو جاتے تھے؟ مجھے وہ ساری باتیں بتاؤ پہلے۔ وہ موقع دیکھ کر پوچھنے لگی، ضد مت کرو، وقت آنے پر تمہیں سب کچھ پتا چل جائے گا۔ وہ یہ کہہ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ مریم حیرانگی سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ ہر جمعے ایسا کرتی تھی۔ ایک دن اچانک وہ گر کر بے ہوش ہو گئی۔ اسے ہاسپٹل لے جایا گیا تو ڈاکٹر نے کہا، یہ ماں بننے والی ہے۔ اس وقت میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ جب میں گھر آئی تو میرا شوہر بہت پریشان تھا۔ آپ کو کیا ہوا ہے؟ اب تو میں شک بھی نہیں کرتی ہوں، آپ مجھے حقیقت بتائیں۔ اب تو آپ کو خوش ہونا چاہیے، آپ بابا بننے والے ہیں۔ مریم نے مسکراتے ہوئے کہا، مریم مریم میری بات دھیان سے سنو۔ پہلے تو اپنے ذہن سے یہ بات نکال دو کہ یہ خوشخبری ہمیں وہ پانی پینے کی وجہ سے ملے ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ اللہ کی دین ہے۔ اور دوسری بات تم جاننا چاہتی ہو نا کہ میں کون تھا، کیوں آتا تھا؟ تو پھر سنو، میں نے اس موقع کا انتظار کیا تاکہ بتا سکوں۔ جانتی ہو، تم مجھے ہمیشہ سے اچھی لگتی تھی۔ تمہاری باتیں، تمہاری آواز، تم بہت اچھی لگتی تھی۔ میں تم سے پیار کرنے لگا تھا۔ اس دن پہلی بار میں وہ گھر دیکھنے گیا تو تمہیں دیکھا تھا۔ پھر تمہارے بارے میں معلوم کروایا تو پتا چلا کہ تم اکیلی بہن ہو اور بہت لاڈلی ہو۔ جانتی ہو، تمہاری بھابھی مجھے ساری خبر دیتی تھی۔ جب میں چھت پر تم سے باتوں میں لگا ہوتا تھا تو تمہاری بھابھی مجھے میسج کر کے بتا دیتی تھی کہ کوئی چھت پر آ رہا تھا۔ تو جب تم کہیں آگے پیچھے دیکھتی تو میں جلدی سے وہاں سے چلا جاتا تھا۔ پھر میں نے رشتہ بھیجا، تمہارے بھائیوں کو بھی بتا دیا کہ تم ڈرتی ہو، انہیں نہیں بتاتی۔ وہ مجھ سے باتیں کرتی ہے، میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے تمہاری خوشی کے لیے تمہاری شادی مجھ سے کر دی تھی۔ اپنے شوہر کے منہ سے سچ سن کر میں مسکرانے لگی۔ اسے آج پوری طرح سے احساس ہو گیا تھا کہ وہ اس سے بہت محبت کرتی ہے۔ آپ جانتے ہیں، جب میں آپ کو دیکھتی تھی نا، مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ میں ہر لمحے آپ کو سوچتی تھی، مجھے آپ سے محبت ہونے لگی تھی۔ پر جانتے ہیں، میں اپنے دل کو یقین دلاتی کہ میں تم سے محبت نہیں کرتی۔ ایسا کچھ نہیں، جانتے ہو، تم نے چھت پر آنا چھوڑ دیا تھا، میں ان دنوں کتنی بے چین ہو گئی تھی، تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تم سے مجھے کتنی محبت ہو گئی تھی۔ مجھے پھر غصہ آیا تم پر کہ ایسے تم مجھے چھوڑ کر چلے گئے، کوئی بات بھی نہیں بتائی، کوئی وجہ بھی نہیں بتائی، بس
यूं ही छोड़कर चले गए। जानते हो, मैंने कितनी दुआएं मांगी थी कि कोई मौजज़ा हो जाए, मेरी शादी तुमसे हो जाए। तुम सोच भी नहीं सकते मुझे कितनी बुरी तुम्हारी आदत हो गई थी। मैंने जिंदगी में पहली बार भाइयों के खिलाफ कुछ किया था, तो वो तुमसे बातें थी जिसका मेरे सिवा मेरे घर में किसी को पता नहीं था, पर तुमने वो भी बता दिया सबको। वो अब मुस्कुरा रही थी, मतलब वो शख्स भी इससे मोहब्बत करता था। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके।